وقت کو ماپنا ہو یا سمندروں میں جہاز رانی کے لیے راستے تلاش کرنا، قدیم تہذیبوں میں ان سب کا انحصار ریاضی پر ہی تھا۔ انسانی تہذیب میں ریاضی کی ترقی کا قدیم مصر، یونان اور میسوپوٹیمیا آج کے عراق میں آغاز ہوا، مگر ان تہذیبوں کے زوال کے بعد ریاضی کی ترقی مغرب میں ہی رک گئی۔ مشرق میں اگرچہ ریاضی کا استعمال اور تحقیق ایک نئی بلندی تک جا پہنچی۔ قدیم چین میں علم ریاضی ہی اہم کنجی تھی، جس کے ذریعے حساب کتاب لگا کر ہزاروں میل پر پہلی دیوار چین بنائی گئی، اور ریاضی کے داد اتنے اہم تھے کہ انہوں نے شاہی دربار کے معاملات کو چلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ منصوبہ بندی میں ریاضی کا استعمال۔ انہی اعداد و شمار اور ستاروں کی چال کا حساب کتاب نہ صرف بادشاہوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا، بلکہ ان کے دن اور رات کے کام کے اوقات کار اور کیلنڈر کا بھی تعین اسی حساب کتاب سے کیا جاتا۔ قدیم شاہی مشیروں نے ایک ایسا نظام ترتیب دیا جس کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ شہنشاہ اپنے حرم میں بہت سی خواتین کے ساتھ سو سکیں۔ اس نظام کی بنیاد حساب کے ایک ایسے خیال پر رکھی گئی تھی جسے جیومیٹرک پروگریشن کہتے ہیں، یعنی ہندسوں میں کسی ایک بنیادی عدد سے ضرب دے کر اضافے کا سلسلہ۔ اس حساب کے تحت یہ سامنے آیا کہ بادشاہ کو 15 راتوں میں 121 خواتین کے ساتھ سونا تھا، جن کی تقسیم کچھ یوں بنتی ہے: 1 ملکہ، 3 سینئر ساتھی، 9 بیویاں، 27 کنیزیں، 81 لونڈیاں۔ اس حساب سے خواتین کا ہر گروپ پچھلے گروپ سے 3 گنا بڑا بنتا تھا، لہذا ریاضی دانوں کو یہ یقینی بنانا ہوتا تھا کہ 15 راتوں میں بادشاہ ہر عورت کے ساتھ حرم میں ہم بستری کر سکے۔ بادشاہ کی جنسی صلاحیت۔ پہلی رات ملکہ کے لیے مخصوص ہوتی تھی، اگلی رات 3 ساتھی بادشاہ کے حرم میں ہوتی، 9 بیویوں کی باری ان کے بعد آتی، اور ان کے بعد 27 کنیزوں میں سے نوکروں ہر رات کے لیے باری باری چنا جاتا تھا، اور آخری 9 راتوں میں 81 لونڈیوں کی باری آتی، جنہیں 9 کے گروہ میں ہر رات بادشاہ کے حرم میں بھیجا جاتا۔ اس کیلنڈر کے حساب سے کتاب میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا تھا کہ مکمل چاند کے قریبی وقت میں شاہی درجے کی خواتین کو بادشاہ کے ساتھ حرم میں رکھا جائے، جب ین یعنی عورت کی جنسی قوت اپنے عروج پر ہو اور وہ مرد یعنی بادشاہ کی جنسی قوت یانگ کے برابر ہو سکے۔ حکمران ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر انہیں جنسی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد واضح تھا کہ سب سے بہتر شاہی وارث حاصل کیا جا سکے۔ بادشاہ کے دربار کا انحصار صرف ریاضی پر نہیں تھا، بلکہ یہ ریاست کے دیگر معاملات چلانے کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ قدیم چین کی سلطنت ایک سخت قسم کے آئین کے تحت وسیع سے وسیع تر ہو رہی تھی، جس میں ٹیکسوں کا، اوزان کا، پیمائش اور دولت کے ماپنے کا ایک بڑا نظام تھا۔ چین نے ڈیسی میل سسٹم 10 کی بنیاد کے اعدادی نظام کو مغرب سے 1000 سال پہلے اپنا لیا تھا، اور ریاضی کے سوالات کو حل کرنے کے ان طریقوں کا استعمال کیا جا رہا تھا جس کو مغرب نے 19ویں صدی کی ابتدا میں اپنایا۔ قدیم روایتی داستانوں کے مطابق چین کے پہلے خود مختار حکمران یلو بادشاہ اور ان کے ساتھیوں نے 2800 قبل مسیح میں ریاضی کا دیوتا تخلیق کیا تھا، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ اعداد کائنات پر اثر رکھتے ہیں، اور آج تک عام چینی بھی اعداد و شمار کی پراسرار طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ چین کے اعداد و شمار کے علم تک ہند سے مردوں کے لیے جفت، ہند سے عورتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، 4 کے ہند سے ہر صورت میں بچنا ہوتا ہے، اور 8 کا ہندسہ خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ قدیم چینیوں نے اعداد کے ایک کھیل سدوکو کا اپنا ورژن تیار کر رکھا تھا، جس میں وہ اعداد کو خاص ترتیب میں استعمال کرتے تھے۔ 6 صدی عیسوی میں علم فلکیات میں ستاروں کی چال دیکھنے کے لیے چینی ریسٹ تھیورم کا استعمال کرتے تھے، اور آج بھی اس کے کئی استعمال ہیں۔ انٹرنیٹ کی کرپٹوگرافی یا رمز نویسی کے کوڈز بنانے میں ریاضی کے وہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن کی جڑیں چینیوں کے ریسٹ تھیوری میں ہیں۔